تو ہوش محمد شیدی کا نعرہ تھا کہ مر ویسوں پر سندھ نہ دیسوں. اس نعرے کو ہائی جیک کیا زرداری نے، کہا مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، اور پورا سندھ تباہ کیا. اسی نعرے کو ہائی جیک کیا نواز شریف نے اور کہا مرسوں مرسوں پنجاب نہ دیسوں. میں ان کو کہتا ہوں انشاءاللہ مرسوں مرسوں پاکستان نہ دیسوں. چاہیے تو یہ تھا وہاں سے اسے چنڈ مار کے کہتے جاؤ دفاع ہو واپس رائیونڈ کے محل میں. تم اوقات کیا ہے تمہاری کہ نواب اکبر بگٹی جو قائد اعظم کے ساتھ اتنے عقیدت سے ملا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے؟ ریمنڈ ڈیوس اور کرنل جوزف کو ہم لوگوں نے سلوٹ کر کے باہر بھیج دیا نا اپنے بچوں کے قاتلوں کو. اصل مجرم بلوچستان کے یہ لوگ ہیں جو 75 سالوں سے اقتدار میں بیٹھے ہیں، پھر ان کے بچے بیٹھے ہیں. ہر دور کی حکومت ان لوگوں نے انجوائے کی ہے. یہ بتائیے کہ فیوچر میں آپ پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو میں کبھی عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. ہم ان چور چکوں سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آزادی دلوائیں گے. اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں بتاتا چلوں، سندھ کے میں آپ کو وہ اگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہوش محمد شیدی ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر گزرے ہیں سندھ کی دھرتی کے، اور برطانوی راج تھا، اور جب وہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہا تھا مسلمانوں پہ، تو ہوش محمد شیدی کا نعرہ تھا کہ مر ویسوں پر سندھ نہ دیسوں. اس نعرے کو ہائی جیک کیا زرداری نے، کہا مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، اور پورا سندھ تباہ کیا. اسی نعرے کو ہائی جیک کیا نواز شریف نے اور کہا مرسوں مرسوں پنجاب نہ دیسوں. میں ان کو کہتا ہوں انشاءاللہ مرسوں مرسوں پاکستان نہ دیسوں، مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، مر ویسوں پر پنجاب نہ دیسوں. بات یہ نہ کے پی کے نہ بلوچستان، کیونکہ نواب وڈیرے جاگیردار نے ہماری ریاست کو تباہ کیا. ہوش محمد شیدی جیسے لوگوں نے اپنے خون سے آبیاری کی، سندھ دھرتی کی، پنجاب دھرتی کی آبیاری کی، ہمارے شہداء نے اس کی آبیاری کی. رائے محمد کھرل جیسے لوگوں نے آبیاری کی انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے. پیر صاحب پگاڑا نے سندھ کی دھرتی کو اپنے خون سے سینچا، اور وہ جو ہے نا وہ اس کے دفاع کے لیے کردار ادا کیا، اور انگریز سلطنت کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹ گئے. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے حقیقی وارث ہیں. پاکستان نظریاتی وارث ہمارے پاکستان نظریاتی پارٹی کا موقف ہے کہ جی ایم سید جو پاکستان مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے، جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، قائد اعظم کے دوستوں میں سے تھے، کیا مجبوری بنی کہ وہ پاکستان سے ناراض ہوئے؟ ہماری ریاست سے، ہمارے ریاست کے حکمرانوں کی غلط اور گھٹیا پالیسیز کی وجہ سے. کیا وجہ تھی کہ الطاف حسین جیسے لوگ جن کے باپ دادا نے اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو قربان کیا پاکستان پہ، اور وہ انڈیا سے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آگے، آج وہ ملک دشمن کیوں انہیں کہلایا جاتا ہے؟ کیوں وہ ناراض ہو کے چلے گئے؟ کیونکہ ریاست کے اوپر قابض قوت انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی. کیا وجہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی جو قائد اعظم کے ساتھ اتنے عقیدت سے ملا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ اے پی ایس سے پڑھنے والا منظور پشتین آج مایوس ہو کے الٹے سیدھے نعرے لگا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ان میں سے کوئی غدار وطن نہیں تھا، ان میں سے کوئی یہ ناراض ہے. میں آپ کو اس کا سولوشن بتاتا ہوں. جس طرح ریمنڈ ڈیوس اور کرنل جوزف کو ہم لوگوں نے سلوٹ کر کے باہر بھیج دیا نا اپنے بچوں کے قاتلوں کو، اسی طرح اگر ہم جی ایم سید کو، الطاف حسین کو، منظور پشتین کو سینے سے لگا لیتے وقت پہ، تو کبھی سندھو دیش کا نعرہ نہ لگتا، پشتونستان کا نعرہ نہ لگتا، کبھی مہاجر کارڈ نہ کھیلا جاتا، ہم سب پاکستانی بن کے ادھر رہ سکتے تھے. ہم نے خود زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں. مطلب ہماری حکومت کے پرائرٹی میں عوام نہیں شاید آتی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا امریکہ آتا ہے، امریکہ بولے حکومت بناؤ، امریکہ بولے حکومت گراؤ، یہ بولیں گے دین ہے تو دین ہے، کبا چٹا ہے تو چٹا ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بلوچستان میں سونے کا ان کو پتہ چلا، علاقہ غیر میں نکل گئے مشینری لے کے، لیکن ایسے کچھ علاقے ہیں جدھر عام عوام رہتی ہے، ادھر پانی تک نہیں ہے، لیکن ادھر پانی نہیں پہنچتا، لیکن سونا نکالنے کے لیے حکومت 2000 علاقوں میں بہت بھاری مشینری لے کے پہنچ گئی ہے. دیکھیں پریورٹیز ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کرے وہ سونا جو نکلے وہ ریاست پاکستان پہ لگے، بلوچستان کی عوام پہ نکلے جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ رائلٹی کا پیسہ ہمیشہ سے وہاں کا نواب وڈیرا جاگیردار خود کھا جاتا ہے. عوام کو کہتا ہے تمہارا پیسہ جو ہے پنجابی یا سندھی کھا گئے. اس طرح کبھی نہیں ہوتا. بلوچستان کی عوام صرف یہ تحقیق کرے کہ ان کا جاگیردار جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، اس کے پاس 20 پراڈوز کہاں سے آئی ہیں. یہ وہی گیس اور آئل کا، سونے کا، رائلٹی کا پیسہ یہ اپنی جیب میں ہڑپ کر رہا ہے، اور الیکشنوں میں تمہیں آ کے مسنگ پرسن کا رو رہا ہوتا ہے. اصل مجرم بلوچستان کے یہ لوگ ہیں جو 75 سالوں سے اقتدار میں بیٹھے ہیں، پھر ان کے بچے بیٹھے ہیں. ہر دور کی حکومت ان لوگوں نے انجوائے کی ہے. تب یہ بلوچستان کے مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ تو لگانا بڑا آسان ہے، لیکن پنجاب پہ پچھلے 30-40 سالوں سے تو میاں صاحب اور ان کی جو سجے کبے لوگ ہوتے ہیں وہی حکومت کر رہے ہیں. کیوں نہیں حل کر سکے ان معاملات کو؟
زرداری صاحب سندھ میں پچھلے 50 سالوں سے ان کی پارٹی حکومت کر رہی ہے, آج بھی تھر پار کر کے بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں, کیوں مر رہے ہیں؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کا روٹ کاز کو دیکھیں, مت الزام دھریں کسی اور پہ. آپ ایک بار دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے حقوق کو پامال کون لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو آپ کے یہی نواب وڈیرے جاگیردار ایک نواز شریف کو اس فروری کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اپنی دستار اتار کے بلوچستان کے نوابوں نے نواز شریف کو پیش کی, پہنو. اور دستار عام چیز نہیں ہوتی, بلوچ اپنی عزت سمجھتا دستار. نواز شریف نے رہنے دو, چاہیے تو یا تو وہاں سے اسے چنڈ مار کے کہتے جاؤ دفاع ہو واپس رائیونٹ کے محل میں, تم اوقات کیا ہے تمہاری. ہم نے اپنے مطلب ہے کہ یار محمد رند کیا کہتے ہیں ان کا میر چاکر خان رند جو دستار پہنتا تھا وہ دستار تو ہم نے پیش کیا, تم نے کہا جی ٹھکرا دیا اسے. مجھے تو جب ڈیرہ بگٹی کے لوگوں نے, میسوریوں نے, کلپروں نے, رائجہ, موندرانی, یہ پیروزانی قبیلے کے لوگوں نے اگر دستار پہنائی تھی 2015 میں, 9-10 سال ہو گئے ہیں, آج بھی میرے دفتر کی زینت ہے وہ دستار. مجھے پتہ ہے دستار کی عزت کیا ہوتی ہے.